میرا تو یہ ہے کہ ایک تو یہ جو ڈالر کا ڈومیننس ہے دنیا میں، یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے یا کیسے منیمائز کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اس جو جیسے آپ کے موضوع سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پرابلم یہی ہے. جی آپ نے پرسوں بتایا تھا نا 20 منٹ. میں سر آپ کو دو اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ کو تھوڑا سا وہ بتا دیتا ہوں کہ ڈالر کی جو ڈومیننس ہے وہ فائنینشیل سسٹم میں تو اب بھی ایگزسٹ کرتی ہے، بہت ڈومینیٹنگ ہے، لیکن کموڈیٹی مارکیٹس میں اس کی جو افادیت ہے وہ کم ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فارن ریزروز ہیں اس کے اندر جو ڈالر کی ڈومیننس ہے وہ آہستہ آہستہ گر رہی ہے، ڈکلائن میں. مثلاً 20 سال پہلے جو پوری دنیا میں جو فارن ریزروز ہیں سینٹرل بینکس کے پاس، اس کا 65% جو ہے وہ ڈالر پہ مشتمل تھا. اب وہ 57% پہ آ گیا، اور دنیا کے جو مختلف ممالک ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ، خاص طور پہ ایشیا میں یہ فنومینا بہت تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے کہ جو ایشین بڑی اکانومیز ہیں وہ ڈالر کی بجائے دوسری جو کرنسیز ہیں اس کے اندر اپنے ریزرو جو ہے وہ رکھ رہی ہیں. اور سب سے زیادہ جو اس وقت آلٹرنیٹ ہے جس کی وجہ سے گولڈ کی قیمت کو پر لگے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ ساؤتھ کوریا، چائنا، انڈیا اور بہت سارے برازیل اور بہت سارے ملک بہت بڑی مقدار میں سونا خرید رہے ہیں، وہ ڈالر بیچ رہے ہیں اور سونے کو جو ہے وہ اپنے ریزروز کے طور پہ سینٹرل بینک میں رکھ رہے ہیں. ایک تو یہ فنومینا ہے جو ایک ڈکلائن ہے اس کا. دوسرا جو ڈکلائن ہے وہ ہے کموڈیٹی مارکیٹس میں، جو خاص طور پہ انرجی مارکیٹ ہے. پیٹرو ڈالر کی بہت بات ہوتی ہے اور ایک طرح سے ایسے لگتا تھا کہ ڈالر جو ہے وہ آئل کے ساتھ پیک ہے، آہستہ آہستہ وہ ختم ہو رہا ہے. اور چائنا کے ابھار کی وجہ سے جو سب سے برا اثر پڑا ہے، جہاں امریکہ کے اور پڑا ہے، وہ ڈالر کے اوپر پڑا ہے. اب یہ 46 ملک ہیں جن کے ساتھ چین اس وقت دنیا کے 153 ممالک کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے. کبھی امریکہ ہوتا تھا، اب چائنا ہے. 153 ملکوں کے ساتھ سب سے زیادہ تجارت چین کرتا ہے. دنیا کی 80% تجارت اب امریکی بندرگاہوں اور امریکہ کا جو سسٹم ہے اس کو ٹچ نہیں کرتی، جو لین دین ہوتا ہے اس کا. لیکن وہ تو ساری ٹریڈ ڈالر میں نہیں ہو رہی. مثلا امریکہ، چین اور روس کی جو ٹریڈ ہے اس کا والیوم 210 ارب ڈالر کا ہے، وہ ساری روبل میں اور چینی کرنسی میں ہو رہی ہے، وہ ڈالر یوز نہیں کرتے. جو برازیل کے ساتھ چین کی تجارت ہے، 46 ملکوں کے ساتھ چین کے سینٹرل بینک کا 46 ملکوں کے سینٹرل بینکس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے جس کے تحت جو بلاک چین ہے، جو یہ ڈیجیٹل کرنسیز ہیں، اس کو یوز کیا جا رہا ہے ایز آلٹرنیٹ ٹو ڈالر. جو پیمنٹس آتی ہیں وہ، اور اس کی رفتار جو ہے وہ 5 سے 10 سیکنڈ میں ایک ٹرانزیکشن جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے. جو کہ، اور دوسرا جو سوئفٹ تھا، جو بینکنگ لین دین میں سب سے جو اس کا بیسک نظام ہے جس کے تحت جو ہے وہ ٹرانزیکشن ہوتی ہیں، ایک وقت میں یہ 84% جو دنیا کا بینکنگ سسٹم ہے وہ امریکن ڈومینیٹنگ جو سسٹم تھا اس کا حصہ تھا. اب وہ کم ہو کے 70% پہ آ گیا. اس کو ٹائم لگے گا، ابھی بہت ٹائم لگے گا، کیونکہ امریکہ کا آج بھی جو دنیا کا مالیاتی نظام ہے، بینکنگ سسٹم ہے، اس کے اوپر اس کی ڈومیننس ہے، اس کو ماننا چاہیے، وہ بھی ہے. لیکن اب آلٹرنیٹس جو ہیں وہ بن رہے ہیں. مطلب چین نے اور روس نے مل کے جو ہے وہ امریکن سینکشن، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ امریکہ نے بذات خود بہت سارے ملکوں کو مجبور کیا وہ کام کرنے پہ جو وہ ابھی فوری کرنے پہ سوچ نہیں رہے تھے، لیکن وہ مجبور ہو گئے سروائیول کے لیے. جیسے روس اور چین نے مل کے ایک سوئفٹ کا آلٹرنیٹ جو ہے وہ بینکنگ ٹرانزیکشن سسٹم بنایا جس کو وہ کامیابی سے آگے چلا رہے ہیں، اور وہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پاپولر ہے کیونکہ جو بھی ملک سینکشنز میں ہیں وہ اس کو یوز کر رہے ہیں. ایران اور ٹرکی بھی، اسی طرح ایران، ٹرکی، باقی ملک بھی. تو جو برکس کی ایک آئیڈیا تھا کہ جی برکس اپنی کرنسی بنائے گا، انڈیا کی اور برازیل کی مخالفت کے بعد چین نے یہ آئیڈیا ختم کر دیا اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم جو اپنی باہمی تجارت ہے اس کو اپنی کرنسیوں میں کریں گے. اور چین دنیا کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے، انڈیا بھی کر رہا ہے. اس وقت جو ڈالر کا آلٹرنیٹ ہے وہ ایک کرنسی نہیں ہے، وہ 4 کرنسی ہیں، جس میں انڈیا کا روپیہ ہے. جو روس کے ساتھ تیل کی اس کی تجارت ہے وہ روبل میں اور روپے میں ہو رہی ہے انڈین، اس میں ڈالر اور یورو کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو اس طرح تجارت پہ، کموڈیٹی مارکیٹس کے اندر، اور جو ریزروز ہیں فارن ریزروز، اس میں تو ڈالر کا ڈکلائن ہے اور ڈالر
کی جو قدر ہے وہ کم ہو رہی ہے ان معاملات میں. لیکن جو فوریکس مارکیٹس ہیں, جو باقی کا عالمی مالیاتی نظام ہے, ڈالر ابھی بھی بہت مضبوط ہے, ڈالر ابھی بھی بہت ڈومیننٹ ہے, اور ابھی اس کو فوری طور پہ کوئی کسی بڑے خطرے کا سامنا نہیں ہے, کیونکہ جو ڈالر ہے وہ امریکہ کی طاقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ڈالر کی ڈکلائن کا مطلب ہے کہ امریکی طاقت کا ڈکلائن ہے. جیسے جیسے امریکی طاقت کم ہوتی جائے گی ڈالر کا ڈکلائن جو ہوگا. لیکن یہ ایک 2-3-4 دہائیوں, کیونکہ امپائر سر نہ تو 2-4 دہائیوں میں بنتی ہیں, نہ 2-4 دہائیوں میں ختم ہوتی ہیں یا کمزور ہوتی ہیں مکمل طور پہ. ایک لمبا پروسیس ہے اور یہ پروسیس شروع ہے اس وقت. یہ کتنا دیر لگتا ہے اس کی پریڈکشن نہیں کی جا سکتی, لیکن یہ ہو رہا ہے, اور ڈالر کو کمزور کرنے کے لیے مختلف جو ملک ہیں وہ اپنی اپنی اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اے آئی کے حوالے سے جو بات کی, کیا اس کے نتیجے میں یہ جو تھرڈ ورلڈ کے یا ملک ہیں یا جو انڈر ڈیولپڈ ملک ہیں میجورٹی, ان کے کمپٹیٹیو ہونے کا کتنا امکان ہے جو آلریڈی ڈیولپڈ ہیں ان کے مقابلے میں؟ ایک کہہ لیں کہ جو چینج ہے ماضی کی نسبت سے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور یورپ جن چیزوں پہ ڈومینیٹ کرتے تھے وہ اس کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کرتے تھے, وہ شیئر نہیں کرتے تھے. وہ فیکٹریز لگاتے تھے یا جاتے تھے, ان کی کمپنیز جاتی تھیں, اور لیکن وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کرتے تھے. ایک حد تک وہ آپ کے ساتھ چیزوں کو وہ کرتے تھے, لیکن ٹیکنالوجی کے اوپر اپنی ہیجمنی کو برقرار رکھتے تھے. چائنا کے انٹر ہونے کے بعد یہ صورتحال اب تبدیل ہونا شروع ہوئی ہے. چائنیز جو ہیں وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں بلکہ وہ اپنی ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر کرتے ہیں. مثلاً برازیل کی جو سب سے بڑی الیکٹرک وہیکل کی فیکٹری ہے وہ چین نے لگائی ہے برازیل میں, اور چین نے ٹیکنالوجی وہاں ٹرانسفر کی ہے. اور چائنا جو ہے وہ مختلف ملکوں کے ساتھ اپنی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو شیئر کر رہا ہے. اس کے نتیجے میں سارے ملک تو نہیں, لیکن یہ ہے کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ آہستہ آہستہ جو مجھے پرابلم نظر آتی ہے سر وہ یہ ہے کہ جو کانسنٹریشن ہے پیداوار کی وہ چند ملکوں تک محدود ہو گئی ہے. باقی جو ملک پیچھے رہ گئے ہیں, پاکستان ہے اور ملک ہیں, ان کے لیے کمپیٹ کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے جب تک کہ کوئی بڑی طاقت جو ہے وہ یہاں کے انویسٹمنٹ نہ کرے. جیسے امریکہ نے جاپان کو کھڑا کیا, اور چین اب مختلف ملکوں کے ساتھ ایگریمنٹس کر کے وہاں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہا ہے. تو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے امکانات بڑھ جائیں گے, لیکن اس کے نتیجے میں اگر یہاا کی حکمرانی کا طرز یہی رہتا ہے اور یہاں پہ اسی طرح لیڈ کیپچر جو ہے وہ موجود رہتا ہے, تو اس کے ثمرات عام لوگوں کو نہیں ملیں گے. اس ایڈوانٹیج, یہ جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے ہوگی ضرور, لیکن اس کا فائدہ سرمایہ دار حکمران طبقات ہی اٹھائیں گے, عام آدمی کو شاید اتنا فائدہ نہ ہو.